بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کربلا کا واقعہ، قسط نمبر 3۔ آپ اپنی خلافت سے بیزار ہیں تو پھر اس تخت خلافت کو ترک کیوں نہیں کر دیتے تاکہ ہم آپ کے بیٹے ہی سے بیعت کر لیں؟ ذرا آپ سوچئے کہ اگر اس کی بھی بیعت کر لیں تو پھر ہم کس کس کی سنیں اور کس کس کی بات مانیں، کیونکہ آن واحد میں یا ایک وقت میں 2 بادشاہوں کی تو بیعت نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر آپ بھی واپس آ گئے۔ ان حضرات کے چلے جانے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف لائے اور حمد و نعت کے بعد کہا کہ وہ یعنی ابن عمر، ابن ابو بکر اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم یزید کی بیعت کبھی نہیں کریں گے، حالانکہ وہ تینوں یزید کی بیعت کر چکے ہیں، اس کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ یہ سن کر اہل شام نے کہا، خدا کی قسم، وہ لوگ جب تک ہمارے سامنے یزید کی بات نہ کریں گے ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، اور اگر انہوں نے ہمارے سامنے ایسا نہیں کیا پھر ہم ان تینوں کے سر اڑا دیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر امیر معاویہ نے کہا، قریش کی شان میں ایسی گستاخانہ باتیں، آج کے بعد میں تمہاری زبان سے ایسی باتیں نہ سنوں۔ یہ کہہ کر آپ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ اس واقعے کے بعد لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ابن عمر، ابن ابو بکر اور ابن زبیر نے یزید سے بیعت کر لی ہے۔ حالانکہ یہ تینوں حضرات برابر اس بات سے انکار کرتے رہے۔ حج سے فراغت کے بعد حضرت امیر معاویہ شام واپس چلے گئے۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اکثر بیمار رہے اور ماہ رجب 60 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہوا تو اس کو سب سے پہلے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ جن لوگوں نے اس کی بیعت نہیں کی انہیں اپنی بیعت پر مجبور کر لے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف کے تمام ممالک میں خطوط حکم نامہ روانہ کیے۔ چنانچہ اس نے عامل مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا جس میں اپنے والد کی وفات کی اطلاع اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، اور حسین بن علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پہلے بیعت لو، اور جب تک ان سے بیعت نہ لے لو انہیں اپنے پاس سے جانے کی اجازت نہ دو اور تشدد اختیار کرو، مہلت نہ دو۔ جب یزید کا خط ولید کے پاس آیا تو وہ گھبرا کر فوراً اس نے ایک شخص کو بھیج کر مروان بن حکم کو، جو ولید سے پہلے مدینے کا گورنر تھا، اس کو بلایا اور یزید کا خط دکھا کر اس سے مشورہ طلب کیا۔ یہاں ایک بات بتا دینا ضروری ہے کہ مروان بن حکم وہ شخص ہے جب اس کی پیدائش ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز نرم کر کے کھلانے کے لیے بلایا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ سوائق محرخہ میں یہ بھی ہے کہ ملعون بن ملعون۔ اور بخاری، نسائی اور ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان بن حکم کے باپ پر لعنت فرمائی، جبکہ مروان صلب پدر میں تھا تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والا ہوا۔ چنانچہ جب مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ ان تینوں کو فوراً اسی وقت بلاؤ اور ان سے بیعت کیے کہو، اگر وہ بیعت کر لے تو بہتر، ورنہ ان تینوں کو قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ قسط نمبر 3 کمپلیٹ ہوئی۔ قسط نمبر 4 کے لیے اردو کہانی گھر کے ساتھ جڑے رہیں۔ بہت شکریہ۔